اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا قوم سمود پر اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوا۔ آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ قوم سمود جو ہے وہ جناب صالح علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم ہے۔ تو یہ قوم جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے جو پہلے والے ویڈیوز ہیں ان میں ساری چیز جو ہے وہ معلومات سنی ہیں۔ تو اب جب انہوں نے سارا کچھ وہ کر دیا تو اب انتہائی بے شرمی کے ساتھ جو ہے اور بغیر کسی خوف و خطر کے عذاب الہی سے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور کیا کرتے ہیں کہ جناب صالح علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آپ پر نازل ہوگا، تو لہٰذا جو آپ نے وعدہ کیا تھا اگر آپ سچے ہیں تو وہ پورا کر دیں، ہمارے اوپر کیا ہے اللہ کا عذاب نازل ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات نے جو ہے وہ جناب صالح علیہ السلام کو وہی فرمائی اور فرمایا کہ اے میرا نبی، ان سے کہہ دو کہ 3 دنوں کے اندر آپ لوگوں پر میرا عذاب جو کہ شدید ہوگا وہ نازل ہوگا اور آپ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اب اللہ کے نبی نے ان کے درمیان اس چیز کو بیان کیا دوبارہ کسی اور موقع پر، فرمایا کہ اللہ کی ذات کا حکم ہے کہ 3 دنوں کے اندر آپ لوگوں پر عذاب نازل ہوگا، لیکن آپ کی مکمل تباہی اور بربادی سے پہلے جو ہے 3 نشانیاں، 3 علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی، لہٰذا آپ اس طرف متوجہ رہیں۔ جب وہ آنا شروع ہو جائیں گی تو سمجھے آپ لوگوں پر جو ہے وہ عذاب الہی آنے والا ہے، آپ لوگ کیا ہے تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان علامات میں سے جو پہلی علامت ہوگی، جو نشانی پہلی ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کا جو چہرہ ہے وہ پہلے دن کیا ہوگا، زرد ہو جائے گا، دوسرے دن کیا ہوگا، وہی چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا، پھر فرمایا تیسرے دن جو ہے وہ چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ فرمایا جب یہ نشانیاں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو آپ لوگ سمجھیں کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کے اوپر کیا ہے عذاب الہی جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ اتنے جو ہے وہ بے شرم اور بے رحم لوگ تھے جن کے اندر واقعاً خوف خدا ہی موجود نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے چہروں پہ وہ جو علامات اللہ کے نبی نے بتائی تھی، بیان فرمائی تھی، وہ ساری ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پریشان ہوئے کہ یہ جو ہے عذاب الہی کی علامات ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس کے باوجود بھی روایت میں ملتا ہے کہ وہ لوگ جناب صالح کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کی تکذیب کر رہے تھے، ان کو جھٹلا رہے تھے، ان پر جو ہے ایمان نہیں لے آ رہے تھے۔ کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کیا ہو کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ عذاب الہی ضرور نازل ہو۔ تو بہرحال روایت میں ملتا ہے کہ یہی سلسلہ جاری و ساری رہا، پہلے دن ان کا جو ہے زرد ہوا، دوسرے دن سرخ، پھر تیسرے دن کیا ہوا، سیاہ ہوا، پھر اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب کیا ہوا کہ ان کے اوپر جب عذاب الہی نازل ہوا تو اب یہ 3 دن جو ہے کمپلیٹ ہوئے، اب خدا کا حکم تھا کہ ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا۔ تو اب جو عذاب ان کے اوپر آیا ہے وہ اس سے بھی دردناک ہے۔ یہ تو نشانیاں تھیں نا کہ پہلے ان کا چہرہ زرد ہوگا، پھر سرخ ہوگا، پھر سیاہ ہوگا، اس کے بعد جو عذاب ان کے اوپر آیا ہے وہ بڑا دردناک عذاب تھا۔ کیا دردناک عذاب تھا کہ اللہ کے حکم سے جب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا تو سب سے پہلے روایت میں ملتا ہے ان کے جو کان تھے، ان کے جو پردے تھے وہ پھٹ گئے، بڑا دردناک عذاب۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے جو دل تھے وہ سارے پھٹ گئے، یعنی جتنے بھی لوگ تھے جو اس عذاب میں مبتلا ہو رہے تھے، جو اس عذاب میں جو ہے وہ شریک تھے، فرمایا سب سے پہلے کیا ہوا، خدا کے حکم سے ان کے جو ہے کانوں کے پردے پھٹ گئے، پھر انہی کے جو ہے دل بھی وہ پھٹ گئے، یہ ان کے اوپر جو ہے عذاب الہی نازل ہوا۔ اس طرح وہ سارے کیا ہیں غرق ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اپنے جو ہے دور کے نبی جو ہے ان پر ایمان نہیں لے آئے، اور خاص کر جو ہے کہ جس کی سفارش کی تھی، جس کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے آپ یہ اونٹنی اللہ سے جو ہے وہ سرخ بالوں والی لے کے دیں، لہٰذا ہم جو ہے آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو بہرحال وہ بھی انہوں نے وعدہ خلافی کی اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے انہوں نے قتل کر دیا۔ سارا سلسلہ وہ آپ نے جو ہے پہلے سے سنا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ خداوند متعال کا عذاب ان سب کے اوپر نازل ہوا اور وہ سارے کیا ہوئے تباہ و برباد ہو گئے۔ دعائے خداوند متعال کی ذات ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے،
اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنی عبادات اور اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔